بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ رکو نمبر 4 ہے، جس کے اندر آج ہم ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کو گھر بیٹھے تجوید اور مخارج کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے لمحات کو قیمتی بناتے ہوئے اور اپنی آخرت کو بہتر بناتے ہوئے آئیے قرآن پاک کی تلاوت تجوید و مخارج کے ساتھ ایک ایک آیت کے ساتھ کرتے جائیں گے اور اس کے قواعد بھی دہراتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکو نمبر 4 آیت نمبر 29۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں پر وَإِذْ اور ذال ان حروف میں سے کہ جس کے اندر سیٹی نہیں آتی، اس لیے اسے نرمی سے پڑھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، قول قوف حروف مصعلیہ میں سے، اس لیے اسے موٹا پڑھیں گے، اور اس کے بعد قوف کے بعد الف نظر آ رہا ہے تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو یہاں پر خلیفتاً تا کے اوپر 2 زبر ہیں، لیکن جب وقف کیا جائے یعنی جب رکیں گے تو گول تا کو وقف کی صورت میں ہا سے بدل دیا جاتا ہے، یعنی اس کی پھر جو آواز ہے وہ ہا والی آتی ہے، تو اس کو خلیفتاً نہیں پڑھیں گے بلکہ خلیفہ پڑھیں گے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہاں پر وَنُقَدِّسُ لَكَ ہے، تو جب وقف کرتے ہیں تو آخری جو حرف ہوتا ہے اس کا اعراب نہیں پڑھا جاتا، یعنی جب زبر زیر یا پیش ہو پھر وہ جزم سے بدل جاتا ہے، تو اسے پڑھیں گے وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ قال إني أعلم ما لا تعلمون، تو یہاں پر انی نون کے اوپر تشدید ہے، تو نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں بھی غنہ ہوگا۔ آیت نمبر 30۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ، تو آیت کے درمیان جو لام آ جائے تو اسے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر رکیں گے نہیں، عَلَى الْمَلَائِكَةِ نہیں کریں گے بلکہ ملا کر پڑھیں گے عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ انبئونی میں نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام اور نمبر 4 اقلاب۔ تو اقلاب کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے تو وہاں پر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، جیسے آپ نون کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ اقلاب کی علامت ہے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم. آیت نمبر 33. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. یہاں پر وما کنتم میں اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور پیچھے جو آیت نمبر 33 شروع ہوئی تھی تو قال یا آدم انبئہم، یہاں بھی اقلاب کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے غنہ ہوگا، چھوٹی میم بنی ہوئی ہے. پھر جو دوسری لائن ہے اس پیج کی، اس کے جو فلما انبأہم، تو انبا یہاں بھی غنہ ہوگا، یعنی اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، چھوٹی میم بنی ہوئی ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی یہ چھوٹی میم بنی ہوگی وہاں اقلاب کا قاعدہ کہلاتا ہے، اور وہاں غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اور غننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک میں آواز لے جانی ہوتی ہے. فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تكتمون. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. آیت نمبر 35. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. جو آیت نمبر 35 شروع ہوئی ہے تو اس میں یا آدم اسکن، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، چونکہ نون اسکن میں جو نون ساکن ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں الف یعنی حمزہ آ رہا ہے، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرتے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. آیت نمبر 36. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف علیہم، تو یہاں پر علیہم کے اندر غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار کا قاعدہ ہے یہاں پر.
जो इजहार शफवी का कायदा लग रहा है, चूँकि अलैहिम में मीम साकिन है, इसके बाद वाव आ रहा है और कायदा ये है कि मीम साकिन के बाद हर्फ बा या मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार शफवी होता है। तो फला खौफुन अलैहिम होना बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल इजहार करेंगे। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हम फ़ीहा खालिदून। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा सबक था सूरतुल बक़रा रुकू नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आइए एक मरतबा इसकी तिलावत समाअत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ह قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.